السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، اس چینل پر ہم مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات اپلوڈ کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوستوں کو آج کے یہ بیانات اچھے لگتے ہیں، اور آج ہم حضرت عمر فاروق کا قصہ اور ذکر فرمانے لگے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے عمر بن الخطاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلام کے دوسرا خلیفہ راشد تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے ایک تھے۔ آپ کا دور خلافت اسلامی تاریخ میں عدل و انصاف، فتوحات اور انتظامی اصلاحات کے لیے مشہور ہے۔ آپ کا لقب فاروق تھا، جس کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ مختصر حالات زندگی: پیدائش 586 مکہ مکرمہ میں۔ قبول اسلام: حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو ایک نئی قوت اور حوصلہ ملا۔ خلافت: آپ کی خلافت کا آغاز 634 میں ہوا، اور یہ تقریباً 10 سال تک جاری رہی۔ 644 تک شہادت: آپ کو 644 میں ایک مجموعی غلام ابو لول فیروز نے شہید کیا۔ کارنامے: انتظامی اصلاحات، بیت المال، سرکاری خزانہ کا قیام، عدل و انصاف کو مضبوط بنانا، محکمہ پولیس کا قیام، زمین کی پیمائش اور ٹیکس کا نظام کو منتظم کیا۔ فتوحات: ان کا دور خلافت میں اسلامی سلطنت عرق، شام، مصر، ایران اور دیگر علاقوں تک پھیلی گئی۔ رومی اور ساسانی سلطنت کو شکست دی۔ عدل و انصاف: آپ کا دوسرا مثالی عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا۔ ہر شہری، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کو مساوی حقوق دیے۔ مسلمانوں کی فلاحی مہمات، یتیموں، بیوہ اور مستحق کے لیے باقاعدہ وظیفہ کا نظام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا اسلامی تاریخ کا سنہری اور سمجھوتا ہے، اور آپ کی شخصیت کو آج بھی مثالی قیام کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت عدل و انصاف بے مثال سے بھرپور ہے۔ آپ نے انصاف کے معاملے میں کبھی رعایت نہیں برتی، چاہے معاملہ عام شہری کا ہو، کسی قریبی عزیز کا ہو، یا حتیٰ کہ خود آپ کے خاندان۔ آپ کا دور خلافت میں تمام لوگ قانون کے سامنے برابر تھے، اور انصاف کی بنیاد قرآن سنت پر تھی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کی مثال۔ قاضی کا تقریباً اور آزاد: حضرت عمر فاروق نے عدالت نظام کو مضبوط بنایا اور قاضیوں کو مکمل آزادی دی کہ انہوں نے قاضیوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے مسئلوں میں حق انصاف کو مد نظر رکھتے، چاہے معاملہ کتنا ہی مشکل ہو۔ اپنے بیٹے کے لیے سزا: ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے مدینہ میں شراب نوشی کی۔ جب یہ بات ثابت ہوئی تو آپ نے اسے شرعی سزا دی اور کسی قسم کی رعایت نہیں برتی۔ گورنر کی خلاف کارروائی: آپ کے دور میں ایک گورنر نے اپنے منصب کا غلط استعمال کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اس کو گورنر معزول کر دیا اور عام شہری کی شکایت درج دی۔ مصر کے گورنر کا بیٹا اور قطبی غلام: ایک مشہور واقعہ ہے کہ مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک قطبی غلام کو مارا اور کہا، میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ نے گورنر اور اس کے بیٹے کو مدینہ طلب کیا، اور غلام کو حکم دیا کہ گورنر کے بیٹے کو اسی طرح مارو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزادی جینا تھا۔ ایک چرواہ کے ساتھ معاملہ: ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک چرواہے سے ملنے گیا اور اسے آزمانے کے لیے کہا کہ وہ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری بیچ دے۔ چرواہے نے جواب دیا، میں نے مالک کا غلام ہوں اور یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس کی ذہنیت داری کو سراہا اور کہا، یہی ایماندار قیامت کے دن تمہیں فائدہ کی۔ امیر المومنین کی خلافت مقدمہ: حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ کسی شخص کو اپنے خلاف مقدمہ درج کرنے کی اجازت دے دی۔ جس معاملہ قاضی کے سامنے پیش ہوا تو قاضی نے حضرت عمر فاروق بھی عام شہریوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ کہا، آپ نے بلا جھجک حکم کی تعمیل کی۔
خداج سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف میں اسلامی ریاست کو ایک مثال نظام بنایا. آپ نے ثابت کیا کہ انصاف کی بنیاد پر آپ نے ایک قوم مضبوط بنائی اور خوشحال ہو سکتے ہیں. آپ نے عدل و انصاف آج بھی قیادت اور حکمرانی کے مشغلے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. بہت ہی خوبصورت انہوں نے زندگی گزاری. اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ